ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں بڑی بیٹھک۔ ایران اسرائیل تنازع کی پرامن حل پر زور۔ ISPR کے مطابق صدر ٹرمپ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اوول ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا۔ آرمی چیف کا پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ صدر ٹرمپ کے اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نمٹ آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کے قیام امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آرمی چیف کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو۔ ایران اسرائیل جنگ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی صدر نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو دوسروں سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اس صورتحال سے خوش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شکریہ کہ وہ مزید جنگ کی جانب نہیں جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی دہرانے کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، جنگ بندی پر شکریہ کے لیے عاصم منیر کو مدعو کیا تھا۔ انہوں نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ عاصم منیر پاکستان کی بااثر شخصیت ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اہم ایٹمی طاقت ہے، اسے پسند کرتا ہوں۔ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ ملاقات کے دوران پاک امریکی تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ صدر ٹرمپ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا وعدہ پورا کرنے کے لیے پرعزم۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات ہو رہی ہے، جلد اہم فیصلے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارتی معاہدے کا بھی اظہار۔ ISPR کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان، لکھا کہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ حالیہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ پاکستان سے شکست کھانے کے بعد بھارت نے امریکی سفارتی کو مسترد کر دیا۔ ہمارے تنازعات کو کوئی عسکری حل نہیں ہے، آگے بڑھنے کا راستہ دیانتدارانہ سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے خوش آئین باتیں نکلیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات بہت اہم ہے۔ حالیہ کشیدگی میں پاکستانی آرمی چیف کو مدعو کرنا ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی دھمکی۔ دعویٰ کیا کہ بیر شیبہ میں ایرانی میزائل حملے میں 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کا بدلہ آیت اللہ خامنائی کے قتل سے لیا جائے گا۔ اسرائیل کا ایران کے عراق جوہری ری ایکٹر پر بھی حملہ۔ دعویٰ کیا ری ایکٹر کو جوہری ہتھیار میں استعمال ہونے والے پلوٹونیم تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے 40 لڑاکا طیاروں نے بیلسٹک میزائلوں کے پرزے اور خام مال بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ امام حسین یونیورسٹی پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایران غیر مشروط طور پر سرنڈر کرے، مذاکرات کے حوالے سے بہت دیر ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تہران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آئندہ ہفتہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ ایران میں اتنی دفاعی صلاحیت نہیں کہ وہ لمبی جنگ لڑ سکے۔ امریکہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرے گا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسری جانب ایران کے خلاف جنگ میں شرکت پر ٹرمپ انتظامیہ تقسیم ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی صدارت میں نیشنل سیکیورٹی میٹنگ، کئی مشیروں نے جنگ کو ٹرمپ کے ویژن کے خلاف قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ فوج صدر ٹرمپ کے ہر فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔
امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، ایٹمی حکم جاری نہیں کیا گیا، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اپنی رپورٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے سینئر مشیروں کو بتایا کہ انہوں نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، ابھی دیکھنا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی اہم جوہری تنصیب فردو امریکی حملے کا ممکنہ ہدف ہو سکتی ہے۔ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں، ایرانی سپریم لیڈر کا ٹرمپ کو سخت جواب۔ سرکاری ٹی وی پر خطاب میں آیت اللہ خامنہ ای نے کہا، جو ایران کی تاریخ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے ہم دھمکیوں سے نہیں جھکتے، ٹرمپ کی دھمکیاں ہمیں زبان قبول نہیں، امریکہ نے حملہ کیا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اسرائیل کو اس کی غلطی کی سزا ضرور ملے گی، صہیونی حکومت کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایرانی عوام اپنے شہیدوں کا لہو نہیں بھولیں گے۔ ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کا اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ IAEA کے سربراہ نے ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کر دی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا، ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ قانونی قرار، 5 رکنی آئینی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس مظہر علی، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پنہور نے تبادلے کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس افغان اختر اور جسٹس شکیل احمد کا اختلاف۔ جسٹس مظہر علی نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کا تبادلہ نئی تقرری نہیں سمجھا جائے گا۔ آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیئرٹی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے۔ مخصوص سیٹیں نظر ثانی کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ سے مکالمے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، میچور سیاسی جماعتیں غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرتی ہیں، جج مصلحین نہیں ہو سکتے، یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا مخصوص سیٹیں خالی نہ رکھے جانے پر کوئی آئینی پابندی ہے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے پوچھا، کیا کوئی عدالت کسی امیدوار اور سیاسی جماعت کے چھوڑے گئے خلا کو پر کر سکتی ہے؟ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سیلانی IT پروگرام کراچی کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء نے اندرونی اور بیرونی سیکورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر سوالات کیے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افواج پاکستان آئین کے تحت فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر سینیٹر شیری رحمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، بجٹ اجلاس اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار پر تبادلہ خیال۔ شیری رحمان نے صدر کو پاک بھارت بحران کے دوران کولیشن جوائنٹ کمیٹی کی سفارتی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کمیٹی کی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ اب سرکاری آفیسر بھی اپنی اثاثے ظاہر کریں گے۔ سینٹ میں سول سرونٹس ایکٹ ترمیم بل کی منظوری۔ بل کے مطابق گریڈ 17 اور اوپر کے آفیسر اپنی شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے ڈکلیئر کریں گے۔ تفصیلات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ڈیجیٹل فائل کی جائیں گی جو پبلک ہوں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ دنیا بھر میں سرکاری آفیسر اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کرپشن کے حوالے سے چیزیں شفاف ہوں۔ کبھی کام چھوڑ کے ہمیں لائنوں میں ہسپتال میں لگنا پڑتا تھا، تو وہ آج ہمیں وہی سہولت جو ہماری دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے دی جاتی ہے۔ 911
क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये लोगों के दरवाजे पे जाके, दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें अवाम की दहलीज पर पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज़ है। पूरी कोशिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत की सहूलियात पहुंचाना मेरा ख्वाब था। मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। Any federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation, and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा शानदार अंदाज में पेश किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए अवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% हैं। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सिलाह मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है। मुतवस्सित तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। अब्दुल सत्तार ईदी पर बनाई जाने वाली फिल्म को सिंध हुकूमत फंड करेगी। अच्छी फिल्मों को माली मुआवनत देंगे। फाइन आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग डिग्री पर काम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया में आइडियाज़ की कदर की जाती है। बदकिस्मती से हमारी तरजीहात मुख्तलिफ रहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इदारों को सपोर्ट करे, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करे।